السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں تو جس کی وجہ سے آج ان کا آف تھا، مطلب کہ ایک دن پیپر ہوتا ہے ایک دن آف ہوتا ہے، تو آج بچوں کا آف تھا۔ تو پھر ٹائم ہو رہا ہے فی الحال 10 ساڑھے 10 بجے کا، تو اس ٹائم گیس تو نہیں آتی، تو میں نے جو ناشتہ ہے وہ سارا جو ہے سلنڈر پہ بنا لیا تھا، کیونکہ یا تو میں ناشتہ بنا سکتی تھی یا میں ریکارڈ کر سکتی تھی۔ تو پھر مجھے ناشتہ بنانا زیادہ مناسب لگا، کیونکہ بچوں کو بھی بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے آملیٹ فرائی، انڈے، اچار، دہی اور پراٹھے جو ہے وہ بنا لیے تھے۔ اب بچوں نے اپنا ناشتہ وغیرہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور ساتھ جو ہے وہ نعتیں سن رہے تھے۔ اچھا، دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے کیا جائے تو بہت اچھا جو ہے نا وہ دن جو ہے وہ گزرتا ہے۔ تو میں لازمی جو ہے وہ دن میں نا قرآن پاک کی تلاوت گھر میں ضرور کرتی ہوں، نعتیں وغیرہ ساتھ لگا لیتی ہوں بعد میں۔ یہاں پہ آپ ختیجہ کو دیکھ سکتے ہیں، مستی میں جھوم رہی ہے نعتوں میں، اور اپنا ساتھ ساتھ مزے میں ناشتہ بھی کر رہی ہے۔ بچوں کو جو ہے وہ میں نے صبح اٹھتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ نہلا دیا تھا، کیونکہ مجھے آج ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ طبیعت میری 2 دن سے کافی اپسیٹ تھی۔ یہاں پہ جو ہے میں بھی اپنا جلدی سے جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ فنش کروں گی۔ اچھا، ناشتے کے بعد جو تھوڑے سے برتن پڑے تھے وہ مجھے لگا کہ مجھے جلدی سے دھو لینے چاہیے، کیونکہ پھر کام والی نے آ جانا تھا، تو اس نے اپنی صفائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ تو کچن کی شیلف وغیرہ جو ہے وہ میں نے خود صاف کرنا ہوتا ہے، باقی جو صفائی وغیرہ ہے وہ خود کرتی ہے، کیونکہ گھر میں 3 سے 4 بندے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے لیے مجھے لگا کہ یہ جو کام ہے یہ مجھے اپنا تھوڑا بہت خود کرنا چاہیے، باقی جو مین چیزیں ہیں وہ کر جاتی ہے۔ تو کام والی کے آنے سے پہلے جو ہے وہ اوپر والا جتنا بھی جو ہوتا ہے کہ کھلارا کہہ لیں آپ، وہ خود سمیٹنا ہوتا ہے سارا۔ تو وہ میں نے سارا جو ہے نا ساتھ بستر وغیرہ ہر چیز طے وغیرہ لگا لی تھی، بچوں کو بھی نہلا لیا تھا، تاکہ جب وہ آئے تو وہ اپنا ایزیلی جو ہے نا وہ کام وغیرہ کر سکے۔ تو میرا بھی کچن یہاں پہ جو ہے وہ مینٹین ہو چکا تھا، میں نے اچھے سے صاف صفائی وغیرہ کچن کی جو ہے شیلف وغیرہ صاف کر لی تھی، برتن وغیرہ میرے دھل گئے تھے۔ تو آج میں نے مشین پہ لگانی تھی، تھوڑے سے کپڑے تھے، مجھے لگا کہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ مشین بھی دھل جائے تاکہ وہ کپڑے بھی پریس ہو جائے۔ تو بیڈ شیٹ وغیرہ میں اپنے کمرے کی چینج کر لے گی تھی، اپنے اور بچوں کے کمرے کی، کہ چلے بیڈ شیٹیں ٹاول وغیرہ جو ہے نا وہ بھی دھل جائیں۔ اور یہاں پہ جو آپ کو بیٹریز پہ اتنا بڑا انک کا اسپاٹ نظر آ رہا تھا نا، انک تھی کچھ دن پہلے ہوا، میرے کمرے میں بیٹھ کے اسٹڈی کری تھی، تو اس نے کہا مما میں نے جو ہے نا آپ کے کمرے میں بیٹھ کے اسٹڈی کرنی ہے۔ میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ کر لو اسٹڈی۔ تو اتنے میں حسین بھاگتا ہوا ہے، اور حسین نے کیا کیا جی اس کی ساری انک گرا دی فوراً۔ تو میں نے بیڈ شیٹ اتار کے چینج کر لی تھی، لیکن میٹرس کور رہ گیا تھا۔ اب دوبارہ پھر کبھی ہوا تو میٹرس کور جو ہے نا وہ چینج کر لوں گی۔ اچھا، تو یہ یہاں پہ میری اسائنمنٹس ہیں جو میرے اوپن یونیورسٹی کی طرف سے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے نا میں اپنی پرائیویٹ اسٹڈی کر رہی ہوں، اور یہ رات میں اسائنمنٹ وغیرہ بنا رہی، تو بس ایسے ہی بکس وغیرہ رکھ دی، کیونکہ نیند سے بھی بہت برا حال ہو گیا تھا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے میں اپنی بک وغیرہ سمیٹوں گی۔ ابھی میں پیپر دے کے فری ہوئی تھی، تو پھر سے نیکسٹ سیمسٹر کا جو ہے بکس آ گئی، اور اب ان کی اسائنمنٹ وغیرہ لکھنی ہے۔ پہلے میں بہت شوق سے اسائنمنٹ وغیرہ بنا لیا کرتی تھی، لیکن اب میری جان جاتی ہے اسائنمنٹ لکھنے سے، میں کہتی ہوں کاش کوئی مجھے میری اسائنمنٹ لکھ دے۔ اچھا، تو یہ میری جو اسائنمنٹ وغیرہ تھی یہ میں نے رات بیٹھ کے نا اتنی فی الحال کر لی تھی، 9-10 پیجز جو ہے وہ میں نے رات کمپلیٹ کر لیے تھے۔ اس میں یونٹ ہوتے ہیں اسائنمنٹس میں، یونٹ 1 یونٹ 2، یونٹ 1 میرا کمپلیٹ ہو چکا تھا، یونٹ 2 رہ گیا ہے۔ سب سے زیادہ جو مطلب کہ لکھتے ہوئے ہاتھ درد کرتے نا، اتنا لینتھی آنسر نہیں ہوتا ہے جتنا لانگ کوشچن ہوتا ہے، تو کوشچن لکھتے لکھتے ہی جو ہے نا وہ ہاتھ درد کرنے لگ جاتے ہیں۔ خیر، یہاں پہ جو ہے وہ میں بچوں کے روم میں آ گئی تھی، بچوں کے روم کی بھی بیڈ شیٹ چینج ہونی تھی۔ عروا نے کہا مما آپ ہماری روم کی رہنے دیں بیڈ شیٹ چینج کرنے کو۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، اب مشین لگی تو ہوئی ہے، چلو یہ بھی جو ہے نا بیڈ شیٹ وغیرہ ٹاول جو ہے وہ بھی دھل جائے۔ اسے کہا چلے مما خیر ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے اچھا، مجھے جو ہے نا ریکارڈنگ کرنے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ میری بیٹی ہیلپ کر دیتی ہے، تو ایزی ہو جاتا ہے میرے لیے ولاگنگ کرنا۔ اور اچھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ایک مزے کی بات شیئر کرتی چلوں۔ پہلے نا مجھے لگتا تھا کہ جو ولاگنگ کرتے ہیں نا بڑا آسان ہے ولاگنگ کرنا، مطلب کہ آپ ویلے بیٹھے ہیں، آپ اٹھ کے اپنی روزمرہ کی روٹین شیئر کر دو تو ولاگنگ ہوگی۔ پر اب سمجھ میں آتا ہے کہ اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ، ٹو مچ ڈیفیکلٹ۔ جو بناتے ہیں، جو ریکارڈ کرتے ہیں، ان کو ہی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنا، مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مطلب آپ اپنا گھر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ولاگنگ بھی کر رہے ہیں،
تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ سب کو اپریشیٹ کریں، جو بھی یوٹیوبر یہاں پہ بلاگنگ کر رہا ہے، آپ لوگوں کے لیے اپنے گھر سے ریلیٹڈ انٹرٹینمنٹ کر رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ میں روزمرہ کی روٹین شیئر کر رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ سب کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں، ان کے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ میرے چینل کو بھی لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہاں، بچوں کی بیڈ شیٹ وغیرہ بھی یہاں پہ چینج ہو گئی تھی، اور میں نے ساتھ جو ہے نا وہ بچوں کی روم کی ڈسٹنگ وغیرہ کر لی تھی۔ میں نے اپنے روم کی ڈسٹنگ جو ہے وہ بیڈ شیٹ چینج کرنے سے پہلے ہی کر دی تھی، تو یہاں پہ جو ہے نا ساتھ ساتھ ڈسٹنگ وغیرہ کا کام جو ہوتا ہے وہ بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میڈ نے آ کے صرف صاف ستھرے گھر ہر چیز صاف ستھری پھر انہوں نے آ کے صفائی کرنی ہوتی ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہوتا انہوں نے۔ تو میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ بچوں کو نہلانے وغیرہ کے بعد بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کر لی، اور یہاں پہ ان کے کمرے کی جو ہے وہ ڈسٹنگ وغیرہ بھی میں نے اچھے سے جو تھی وہ کر لی تھی۔ اچھا، پہلے نا میں سارا گھر کا کام خود کیا کرتی تھی، لیکن پھر اب میرے پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں، پھر میرے ساتھ جو ہے وہ اپنا سارا کچھ مینیج کرنا تو میرے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا، تو اس لیے میں نے جو ہے نا وہ پھر ایک میڈ ہائر کر لی گھر کے لیے، کہ جو گھر کو مطلب کہ مینیج کر سکے تھوڑا بہت۔ خیر، یہاں پہ جو ہے میری ٹیسٹنگ جو ہے ایٹ لیسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹاول وغیرہ بھی تھے تو میں یہ بھی ساتھ ہی جو ہے نا وہ واش وغیرہ کر لوں گی۔ اور یہ ہے ڈاکٹر محمد افضل، ان کے پاس میرا جو ہے اگر مجھے کبھی کوئی ہوتا ہے باڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو پرابلم ہوتا ہے تو میں ان کے پاس سے جاتی ہوں۔ مجھے 2 دن سے کڈنی کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ پرابلم ہو رہا تھا، تو میں نے ان کے پاس چیک اپ وغیرہ کے لیے جانا تھا۔ ان کے وہ کہتے ہیں نا شفا تو دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کس انسان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوتی ہے، تو یہ وہ واحد ڈاکٹر ہے کہ مجھے میری جب بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں ان کے پاس جاتی ہوں، اور الحمدللہ سے ان کی ایک میڈیسن کھانے سے میں ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ خیر، میں نے وہاں شاور وغیرہ لینا تھا، شاور وغیرہ لینے کے بعد جو ہے وہ میں اپنی جو ہے روزمرہ اسکن کیئر روٹین پہ آ گئی کہ جی آپ اپنی اسکن کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے، گھر کی چیزیں صاف ستھری ہونی چاہیے، اتنا انسان کا اپنا بھی صاف ستھرا ہونا اور اپنی اسکن کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ارے یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میں نے ابھی فرسٹ ٹائم یوز کر رہی ہوں، یہ مجھے میری سسٹر نے، بڑی باجی نے ریکمینڈڈ کی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ تم چیزیں یوز کر کے دیکھو، آرگینک ٹریول کی ہیں، بہت زیادہ اچھی ہیں۔ تو پہلے میں نے جو ہے وہ وٹامن سی سیرم فیس پہ اپلائی کری، اب اس کے بعد جو ہے وہ میں موئسچرائزر کر رہی ہوں۔ اچھا، مطلب میرا جو فرسٹ ایکسپیرینس ہے، لیکن پھر بھی کچھ دنوں کے استعمال سے نا مجھے کافی بیٹر اس کا رزلٹ لگا۔ میں جو ایک پروڈکٹ یوز کرتی ہوں میں اتنی جلدی چینج نہیں کرتی۔ پہلے میں جو ہے وہ آئی تھنک سو BNB کی یہ موئسچرائزر اور وہ یوز کر رہی تھی، سن بلاک والا، لیکن اب وہ میرا ختم ہوا تو پھر باجی نے مجھے کہا کہ آپ یہ استعمال کر کے دیکھو، تو اب جو ہے وہ میں نے یہ استعمال کیا، مجھے اس کا کافی اچھا جو ہے وہ رزلٹ لگا ہے۔ اچھا سے ساتھ ہی یہاں پہ جو ہے نا وہ بچوں کو میں ریڈی کر رہی تھی، کیونکہ میں نے ہاسپٹل جانا تھا، اور بچوں کو جو ہے وہ میں اپنی سسٹر کی طرف چھوڑ کے جاتی ہوں۔ اور یہاں پہ میں نے ان کی جو ہے وہ چوٹیاں وغیرہ بنانا شروع کر دی تھی۔ بھتیجا کو اچھا کھلے بالوں میں اتنا مزہ آتا ہے نا، میری اس کے کھلے بالوں میں میری جان جاتی ہے۔ انہوں نے کہا مما آپ نے ختیجہ کی چوٹیاں کی ہے تو ساتھ میری بھی چوٹیاں کر دو۔ میں کہا آجو بیٹا آجو، میں آپ کی بھی چوٹیاں کر دیتی ہوں۔ اچھا، عروہ کو چوٹیاں کا بہت زیادہ شوق ہے، اس کو لگتا ہے کہ چوٹیاں کرنے سے جو ہے نا وہ بال لمبے ہوتے ہیں، تو بخیر اس کی چھٹیاں وغیرہ کر دیتی ہوں۔ اس کی چھٹیاں وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے بچے ریڈی ہو گئے تھے، اور میں آ گئی ہاسپٹل آئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آپ کو تو لگے گی ڈرپ۔ میں نے کہا چل آسمہ لوالا اللہ کا نام لے کے۔ خیر، یہاں پہ جو ہے وہ مجھے ڈرپ وغیرہ لگی تھی، اور حسین جو ہے نا وہ بس اس کی بور ہو رہا تھا کہ بس مما گھر چلیں، کتنی دیر ہے، اور میں نے اسے کہا بیٹا بس تھوڑی سی ڈرپ رہ گئی ہے مما کی، وہ بھی اب ہو جائے تو پھر چلتے ہیں۔ خیر اللہ اللہ کر کے یہاں پہ میری ہوئی ٹرپ ختم، اور میں انتظار میں بیٹھی تھی کوئی آئے اور یہ برنولا اتارے میرے ہاتھ سے۔ خیر ایک بھائی آئے، انہوں نے جو ہے وہ یہ برنولا وغیرہ میرا اتارا۔ اس کے بعد جو میں پھر باجی لوگوں کی طرف واپس آ گئی تھی، اور باجی نے بنائی ہوئی تھی بریانی، جو کہ میری موسٹ فیوریٹ ہے۔ تو یہاں پہ میں نے مزے سے جو ہے نا وہ بریانی کھائی، لیکن بچے میرے تھوڑے سے میرے ساتھ ناراض تھے کہ مما آپ اتنا ٹائم لگا کر آئی ہیں۔ میں نے کہا بیٹا میں شوق میں بالکل بھی نہیں گئی تھی، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، ڈاکٹر نے آگے سے مجھے کہا جی آپ کو لگے گی ڈرپ، آپ ڈرپ لگوائیں۔
خیر ان کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے بچوں کو میں لے گئی سیکرڈ ہاؤس، وہاں پہ ہے ہمارے بڑے مشہور گول گپے والے، تو ہم نے جب بھی گول گپے کھانے ہوتے ہیں نا تو ہم یہیں آ کے گول گپے کھاتے ہیں۔ خیر بچوں کے لیے جو ہے نا گول گپے آرڈر کیا۔ اچھا عروا کی جو عروا جو ہے نا وہ بالکل خالی گول گپے کھاتی ہے، ایسے جیسے اب یہ آپ کو پلیٹ میں نظر آ رہے ہیں بھرے ہوئے گول گپے، یہ نہیں کھاتی، وہ بالکل خالی پاپڑی جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ کھائے گی۔ میں اور ختیجہ جو ہے وہ ہم نے پھر اپنے یہ بھرے ہوئے گول گپے جو تھے، وہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے ان کا، وہ کھائے۔ خیر گھر آتے ہوئے بچوں کی لنچ کی چیزیں وغیرہ لے کر آنی تھی، تو میں نے بچوں کی لنچ کے لیے چیزیں لی۔ انہوں نے کہا مما ہم سے وہ فیری فنگر لے کے جائیں گے، تو میرے ساتھ فیری فنگرز وغیرہ، انڈے وغیرہ ختم تھے، بنانا ختم تھے بچوں کے شیک وغیرہ بنانے کے لیے نا، تو یہ چیزیں جو تھوڑی بہت گھر کی ضرورت کی تھی بچوں کے لنچ وغیرہ کے لیے وہ میں نے لی، بریڈ، انڈے وغیرہ، فیری فنگرز۔ اچھا یہاں پہ یہ بادام اور کاجو جو ہے وہ میں نے اپنے لیے لیے تھے، کیونکہ میں جو ہے صبح تھوڑا بہت ناشتے میں ڈرائی فروٹ لازمی کھاتی ہوں۔ اور یہ میری موسٹ فیوریٹ جو ہے چاکلیٹ ہے، باؤنڈی چاکلیٹ۔ یہ اندر سے سارا کوکونٹ کا کرنچ آتا ہے، اوپر چاکلیٹ فلیور ہوتا ہے، تو وہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ خیر یہاں پہ جو ہے وہ بنانا وغیرہ میں نے ایک ٹوکری میں رکھ دیے تھے، اور یہ جو ساتھ ہی میری ہیں کاجو اور بادام، ان کو بھی میں نے نیچے باسکٹ میں رکھ دیا تھا۔ ساتھ ہی جہاں پہ میں نے ایڈجسٹ کر دیا بریڈ۔ جب بریڈ کرنے کے بعد اور شام جب میرے رات اندھیرا ہو چکا تھا جب تک گھر آئے، اور کپڑے وغیرہ میرے جو ہے وہ ایک طرح کے ڈرائی ہو چکے تھے، اور جو پہلے آدھے سوکھ گئے تھے وہ میں اتار کے رکھ کے چلی گئی تھی۔ موسم جو ہے نا وہ بھی آج کل پتہ نہیں چلتا کب بارش شروع ہو جائے، کیونکہ 2 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ رات کپڑے باہر رہے بارش ہوگی، اب میں احتیاط کے طور پہ اتار لیتی ہوں۔ خیر ڈاکٹر نے مجھے واک کا کہا تھا، یہاں پہ میں نے اپنی واک وغیرہ کرنا شروع کر دی، اور یہاں پہ ہی جو ہے ہمارا آج کا ولاگ جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ حسین بڑے مزے سے سائیکلنگ کر رہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ میرا پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک لازمی کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔